السلام علیکم دوستو، میں شاہ عبدالرحیم۔ دراصل میرا گزر جو ہے سینڈرس روڈ کے قریبی ایک گارڈن میں سے گزرا، جہاں پہ پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس گارڈن کے اندر لرننگ اسٹیشن ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو آ کر کے اپنے تعلیمی وغیرہ پڑھائی وغیرہ کے لیے آ سکتے ہیں، پڑھائی کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ بہت عمدہ طور پہ ہیں اور اس کے اندر جو ہے کہ کریٹ کیا گیا ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے امین پٹیل صاحب کی طرف سے، اور اس میں طلباء بھی جو ہیں حاضر رہتے ہیں۔ ہو سکے تو میں ایک نظر دکھا بھی دوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بتا دوں گا میں کچھ ایسی باتیں ہیں۔ اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا نا کہ جس طرح سے گارڈن کے بیچ میں تعلیمی مرکز بنایا گیا ہے جہاں پہ طالب علم آ کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس طرح سے کیوں نہ ہر ممبئی میں جس طرح سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ طرح پہ پڑھتے تھے۔ پہلے ایک پورٹریٹ چلایا جاتا تھا کہ لوگ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے اپنی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے رات میں، لیکن کچھ لوگ ہیں سکون وغیرہ کے لیے کہیں گارڈن چلے جاتے ہیں، کہیں جنگل چلے جاتے ہیں، جنگل مطلب کہیں جھاڑیوں کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی لائبریری وغیرہ میں جوائن ہو جاتے ہیں، یا کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اگر حکومت کے طور سے یا جو منتظم ہیں ان کے طرف سے جو تعلیم حاصل کرنے کے شوق رکھتے ہیں، مطالعہ کرنے کے لیے شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسے مراکز بنائے جائے، اس طرح سے لرننگ اسٹیشن بنائے جائے تو کیا بات ہے۔ تو میں نے اس کے لیے جس طرح سے اردو کے متعلق میرے ذہن میں ایک بات آئی جیسے کہ تعلیم ہی طاقت ہے، ایک سلوگن ہے، ایک تھیم ہو، تعلیم ہی طاقت ہے، ایجوکیشن از ایکسرسائز، ایجوکیشن از ایکسرسائز۔ اب تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کبھی مکمل نہیں ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک ہر ایک قدم پہ وہ سیکھتے جاتا ہے، سیکھنے والا، یہاں تک کہ آخر وقت تک سیکھتا ہے۔ ایک سبق تھی اردو کی کتاب میں، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس میں کہوں گا تو بہت ڈیٹیل میں آ جاتا ہے کہ انسان آخر وقت میں رہتا ہے اور کسی بزرگ کو بلا کے اپنے پاس بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا مطلب ابھی تک سمجھا نہیں، کیا آپ سمجھا سکتے ہیں؟ تعلیم کی شوق تو بچپن سے ایک جستجو، ایک جذبہ، ایک بولتے نا ڈیولپمنٹ، اور ایک مکمل طور پہ ڈیولپمنٹ انسان کی انسانی زندگی کو ہر ایک قدم میں دیکھنے سیکھنے کی چیزوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اگر اس طرح سے لرننگ اسٹیشن ہو تو کتنا عمدہ ہو کہ بچوں کو کھیل کود میں بھی یاد رہے کہ پڑھائی بھی ایکسرسائز ہو، اور بولتے ہیں نا تعلیم ہی طاقت ہے۔ اگر ہم باڈی سے طاقتور رہیں، مضبوط رہیں، تو آگے چل کے ہم کسی کے سامنے کوئی ایسا بیان دے دیں جس سے تعلیم کا مقصد ہی نہ لگے اور پوری پرابلم کریٹ ہو جائے۔ اگر وہی ہماری طاقت کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، جسم کی مضبوطی کے ساتھ، طاقت، دماغ اور علم کی مضبوطی رہے گی تو ہم بگڑے ہوئے حالات کو بھی درست کرنے کی بات کریں گے اور ترقی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ زیادہ ہو جائیں گی، لیکن میں ایک عام طور پہ، ایک دوستی کے طور پہ، ایک فرینڈشپ کے طور پہ، تعلیم کو ترقی کے طور پہ بڑھانے کے حساب سے اگر میں کہوں تو ہر جگہ جس طرح سے گارڈن کے بیچ میں بولتے نا گلستان کے بیچ میں بولتے نا ایک گارڈن کے بیچ میں لرننگ اسٹیشن بنائے گئے، گلستان کے بیچ میں ایک بولتے نا مطالعہ گاہ، تعلیم گاہ بنائے گئے۔ تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ تعلیم ہی طاقت ہے، ایجوکیشن از ایکسرسائز، پڑھائی کرنا ہے، اس کے اوپر اپنی ایکسرسائز کرتے رہنا ہے۔ اوکے، امید ہے کہ یہ بات میری اعلیٰ معیاری لوگوں تک پہنچے گی، جو اس کو غور و خوض کریں گے اور اس کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے ایجوکیشن ایکسرسائز میں بدلے اور ہماری ایکسرسائز سے ایجوکیشن بڑھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہماری ترقی ہماری طاقت سے تعلیم بڑھے یا تعلیم سے ہماری طاقت بڑھے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، خیر مقدم کا۔ اور یہ جو بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ بولتے نا زمینی طور پہ جو ہے وہ بات لوگوں تک پہنچے، جو محکمہ ہیں وہاں تک بات پہنچ جائے، چاہے جتنے بھی ہیں میں کوشش کروں گا، پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں یا پہنچا چکنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا آپ لوگوں کی جدوجہد کوشش ہے کہ اس چیز کو صرف سپورٹ کریں اور اپنے طور پہ لوگوں میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کریں کہ یہ کارگزاری جلد از جلد عمل پیرا میں ہوتے ہوئے اپنے نتیجہ خیز طور پہ ایک نتیجے کے طور پہ سامنے آئے، برآمد ہو یا ظاہر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔